بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، ملک پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے ایسے ہولناک انکشافات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ روح تک کانپ اٹھتی ہے، اور خاص طور پر پیسے کے لالچ میں کیسے دھرتی ماں کو ہمارے سیاستدانوں نے بیچ دیا، یہ سن کر اور اس حوالے سے شواہد دیکھ کر جو ہے وہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی ایک انکشاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ آصف زرداری جو کہ بطور صدر پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر رہ چکے ہیں، ان کے حوالے سے یہ انکشاف سامنے آیا کہ آصف زرداری نے پاک فوج کے خلاف ایک بھیانک سازش کی، اور پاک فوج کے حوالے سے جو حساس ترین معلومات تھیں وہ ایک غیر ملکی ایجنسی کو ان کے قریبی ایک شخص نے بیچ دیں۔ یقیناً آصف زرداری کی جانب سے گرین سگنل تھا، اور اس حوالے سے ایک اہم شخصیت نے ہولناک انکشافات کیے ہیں۔ وہ انکشافات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور ان انکشافات کے بعد انسان سوچتا ہے کہ کیا پیسے کے لالچ میں انسان اتنا گر سکتا ہے، پیسے کے لالچ میں انسان اتنا آگے جا سکتا ہے کہ وہ جس شاخ کے اوپر اس کا آشیانہ ہو وہ اسی شاخ کو کاٹنا شروع کر دے۔ بہت بڑا المیہ ہے دوستو۔ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کالعدم پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ عزیر بلوچ کے اقبالی بیان میں مزید چونکا دینے والے کئی انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور عزیر بلوچ نے سابق صدر آصف زرداری، اویس مظفر ٹپی، شرجیل میمن اور قادر پٹیل پر ان سے متعلق جو دیگر کئی راز ہیں وہ راز بھی انہوں نے کھول دیے ہیں۔ اور عزیر بلوچ نے ایرانی خفیہ ایجنسی کو پاکستان کی حساس ترین معلومات جو ہے وہ دینے کا اعتراف کر لیا ہے۔ جی بالکل، غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو پاکستان کی حساس ترین معلومات دینے کا اعتراف کر لیا، اور تفصیلات یہ ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جمع کرائے جانے والے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کے اقبالی بیان میں مزید سنسنی خیز انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ عزیر بلوچ نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا ہے کہ اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد کی، یعنی 14 شوگر ملیں ہیں، 14 جو چینی کی ملیں ہیں، شوگر ملیں ہیں، ان پر قبضے کے لیے جو اویس ٹپی ہیں ان کی مدد کی، اور آصف زرداری کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا، اور کم پیسے دے کر یہ ملیں خریدی گئیں۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ آصف زرداری کے کہنے پر اپنے گروہ کے 15 میں سے 15 سے 20 لڑکے جو ہیں وہ اپنے گروہ کے 15 سے 20 لڑکے بلاول ہاؤس بھیجے۔ لڑکوں نے بلاول ہاؤس کے گرد و نواح میں 30 سے 40 بنگلے اور فلیٹ زبردستی خالی کروائے۔ سوچئے ذرا، دیکھیے ذرا کہ اس ملک کے اوپر کون شخص جو ہے وہ صدر پاکستان کے طور پہ حکمران رہا۔ ان بنگلوں اور فلیٹس خریدنے کے لیے آصف زرداری نے انتہائی کم قیمت ادا کی۔ فریال تالپور اور آصف زرداری نے میرے خلاف مقدمات اور ہیڈ منی ختم کرائی۔ جی بالکل، عزیر بلوچ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ آصف زرداری اور فریال تالپور ان کی بہن نے ان کے خلاف مقدمات اور ہیڈ منی ختم کروائی۔ فریال تالپور نے قادر پٹیل اور یوسف بلوچ کے ذریعے مجھے اپنے گھر بلایا، یہ جو ہے وہ عزیر بلوچ بتا رہا ہے۔ فریال تالپور نے اسلحہ گولہ بارود چھپانے اور مالی معاملات میں شرجیل میمن اور نثار مرائی کو دینے کا کہا کہ جتنے بھی اسلحہ اور دیگر ساری چیزیں اور مالی معاملات ہیں یہ ان دونوں کے حوالے کریں۔ لیاری کے معاملات قادر پٹیل اور یوسف بلوچ کو دینے کا کہا۔ حالات خراب ہونے پر فریال تالپور نے مجھے ملک سے باہر جانے کو کہا۔ یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ۔ یہاں پر یہ سارے معاملات دیکھیے کیسے ٹرننگ پوائنٹ، اور یقیناً آصف زرداری اور فریال تالپور یہ چاہتے تھے، ان کے کہنے کے اوپر یہ ہوا۔ بتا رہا ہے عزیر بلوچ کی حالات خراب ہونے پر فریال تالپور نے ملک سے باہر جانے کا کہا۔ ایرانی خفیہ ایجنسی کا نمائندہ حاجی ناصر، جو کہ پاکستان میں کاروباری شخصیت بن کر آتا جاتا رہتا ہے، اس سے رابطہ کیا گیا۔ حاجی ناصر کے ساتھ میں ایران گیا اور اس نے ایرانی خفیہ ایجنسی کے افسران سے ملاقات کرائی۔ ایرانی خفیہ ایجنسی نے عزیر بلوچ کی حفاظت کی ضمانت دی، اور بدلے میں عزیر بلوچ سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اہم ترین معلومات دینے کا مطالبہ کیا، جس پر میں راضی ہو گیا۔ ایرانی، اب دیکھیے معلومات کیا دی گئی ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے اس ملک پہ کے اوپر حکومت کرنے والے حکمرانوں کو، اور ان کے ساتھ جو ان کے فرنٹ مین ہیں عزیر بلوچ جیسے لوگ کیا بتا رہے ہیں۔ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کو میں نے کراچی میں پاک افواج کے اعلیٰ افسران اور اہم تنصیبات کے نام بتائے۔
ایران کو کراچی کے حساس اداروں کے اعلیٰ افسران کے نام اور رہائش گاہوں کی معلومات بھی دیں۔ کراچی میں قائم حساس اداروں کے دفاتر اور تنصیبات کے نقشے دیے۔ ظلم ہے یہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں دہشت گردی کے حوالے سے بھی کتنے واقعات ہوئے جن میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ یہ ساری معلومات کس نے پہنچائیں؟ یہ ساری معلومات آصف زرداری کے فرنٹ مین، ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہے، یہ ایک اقبالی بیان ہے، کسی ملک کی ایجنسی کے اوپر بھی الزام نہیں لگا رہے، لیکن ایجنسیاں معلومات بیچتی بھی ہیں، ایکسچینج بھی کرتی ہیں۔ یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ آپ اس کو دیکھیے کہ کہنے کیا جا رہا ہے عزیر بلوچ، اور کیا کہہ رہا ہے کہ دفاتر اور تنصیبات کے نقشے دیے اور تصاویر دینے کا وعدہ کیا، اہم تنصیبات کے داخلی اور خارجی راستوں کی نشاندہی کرائی اور سیکیورٹی پر مامور لوگوں کی تعداد، رہائش اور آمد و رفت کا بھی بتایا۔ کراچی اور کوئٹہ کی آرمی کی تنصیبات سے متعلق معلومات دینے کا وعدہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیر بلوچ نے یہ بھی بتایا بیان میں کہ قادر پٹیل کے کہنے پر، قادر پٹیل یہ وہی شخص ہے اسمبلی کے اندر جب وہ تقریر کرتا ہے گھٹیا قسم کی مراد سعید کے حوالے سے بھی تو پیپلز پارٹی کے تمام لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ اس قادر پٹیل کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کے کہنے پر لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ قادر پٹیل کے لیے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا۔ سرکاری زمینوں میں مواج کوٹ، ناردن بائی پاس، ہاکس بے روڈ شامل ہیں۔ اور اس بیان کے بعد یہ عزیر بلوچ نے آخر میں کہا کہ اس بیان کے بعد مجھے خدشہ ہے کہ آصف زرداری اور جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے وہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل جس قسم کے انکشافات کیے ہیں اس کے بعد یہ ممکن ہے، اور عدالت نے آئندہ سماعت پر عزیر بلوچ کے 164 کے بیان پر متعلقہ مجسٹریٹ کو بھی طلب کر لیا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ تجزیہ کاروں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے۔ لوگ یہ بات کر سکتے ہیں جی یہ تو الزامات ہیں۔ تجزیہ کاروں نے یہ کہا ہے کہ عزیر بلوچ کے پی پی قیادت پر الزامات کی ہے جو اپنی اہمیت ہے، اور یہ ایک ٹی وی رپورٹ ہے جو کہ ٹی وی پروگرام کے اندر تجزیہ کار بیٹھے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ تجزیہ کاروں نے کہا کہ عزیر بلوچ کے پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزامات کی اپنی اہمیت ہے، اور کیونکہ خاص طور پہ گینگ وار کے سرغنہ جو پیپلز پارٹی کے یہ جو لیاری گینگ وار کے جو سرغنہ ہیں اور پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما ہیں جن کو جو ہے وہ لیاری کی سیاست میں جن کا اہم ترین کردار رہا، پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ رہے، اور ان کے جو پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزامات ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ عزیر بلوچ کے الزامات میں وہ کہہ رہے ہیں بالکل حقیقت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتا رہا ہے، الزامات درست ہو سکتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے 6-7 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہنے والے نبیل گبول سے پوچھا جا سکتا ہے۔ نبیل گبول نے عزیر بلوچ کی وجہ سے پیپلز پارٹی چھوڑی تھی، جبکہ جو ہے جس وقت آصف زرداری اور ذوالفقار مرزا نے عزیر بلوچ پر ہاتھ رکھا تھا، کراچی میں جو کچھ ہوا اس میں عزیر بلوچ کو سندھ حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی کہ جو کچھ بھی کراچی میں ہوا یہ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی لیاری گینگ وار کی سرپرستی کا سب سے زیادہ نقصان پورے ملک کو تو خیر اٹھانا پڑا، بعد میں پارٹی کو بھی ہوا، لیکن کس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا ملک کے خلاف یہ سب کے سامنے ہے۔ اور عزیر بلوچ کے جو ایرانی رابطوں کے حوالے سے عزیر بلوچ کو ملٹری کورٹ سے 5 سال کی سزا بھی ہو چکی ہے۔ عزیر بلوچ مختلف وقتوں میں پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتا رہا، اور ذوالفقار مرزا کا بھی ایک یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ انہوں نے عزیر بلوچ کو 1 لاکھ کے قریب اسلحہ لائسنس دیے تھے۔ ذوالفقار مرزا جو پیپلز پارٹی کے سابق رہنما ہیں، اور کبھی کسی جی آئی ٹی نے ذوالفقار مرزا سے یہ پوچھا نہیں کہ کس قانون کے تحت اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ عزیر بلوچ کو اتنا بڑا اسلحہ دیا گیا۔ تو دوستو یہ ہیں وہ ہولناک ترین انکشافات کہ ایک شخص جو صدر پاکستان کے عہدے پر رہا ہو، ایک شخص جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا رہنما ہو، وہ ایک ایسے شخص کے کس حد تک قریب رہا، اور ایک ایسے شخص کو کس حد تک اس کی پشت پناہی حاصل رہی، جو شخص نہ صرف کراچی میں زمینوں پر قبضے قتل عام میں ملوث رہا، بھتے لیتا رہا آصف زرداری صاحب کی بہن کے لیے، بلکہ یہاں تک کہ وہ ایک غیر ملکی ایجنسی کو پاکستان کے حوالے سے جو اہم ترین پاکستانی تنصیبات کے حوالے سے خفیہ ترین اور پاک فوج کے حوالے سے جو حساس ترین معلومات تھیں وہ بھی دیتا رہا۔ یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا، اور وہ اس سارے معاملے کے اوپر خاموش رہے۔ ناظرین، ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔